ایک صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اجازت عطا کی تھی، وہ صحابی سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، باقی کوئی صحابی نہیں پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت برا رضی اللہ عنہ، ایک صحابی برا ان کا نام تھا، تو وہ سونے کی انگوٹھی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر نگاہیں اٹھائی، صحابہ کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں نیچے کی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہیں اٹھائی، صحابہ کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں نیچے کی، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، صحابہ کی طرف دیکھا، تو حضرت برا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیتے وقت ارشاد فرمایا، اے برا پہن لے جو اللہ اور رسول تجھے پہناتے ہیں۔ تو وہ سونے کی انگوٹھی تھی، انہی کو اجازت ہے، کسی اور مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک صحابی جو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر رہے تھے، تو وہ صحابی جو بعد میں صحابی بنے، وہ اس وقت کافر تھے، وہ پیچھا کر رہے تھے، ان کا نام سراقہ تھا، تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اے سراقہ تیرا وہ کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے جو ایران کے بادشاہ کے ہوں گے۔ تو وہ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ سونا پہننا حرام 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 ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وہ دو تھے، ایک تو کنگن پہنتے تھے سونے کے اور دوسروں کو انگوٹھی پہنایا گیا تھا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، اور حدیث بھی انہی کی روایتوں سے آتی ہے کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، لیکن وہ جس کے لیے حلال کر دے وہ حلال ہے، وہ چیز طیب ہو جاتی ہے، ناپاک چیز پاک ہو جائے، پاک چیز ناپاک ہو جائے، جو ان کی زبان سے ہو جائے وہی اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جس چیز کو حرام کر دوں یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ حرام کر دے تو حرام ہے۔ ان کی زبان ہے وہ دہن، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، وہ دہن جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کی زبان یہ کن کی کنجی ہے، وہ جو فرما دیں وہی چیز حکم بن جاتا ہے، اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔